السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عنوان پچھلی جمعہ میں شروع ہوا تھا، وہ پہنچا تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلانے اور تربیت کرنے کی غرض سے قبیلہ بنو سعد کو لے کر چلی گئی تھی۔ یہاں تک ہمارا واقعہ ہوا تھا، یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد سیرت کا پہلو آگے بڑھے گا۔ جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر قبیلہ بنو سعد کو چلی گئیں، تو وہاں قبیلہ بنو سعد کے ہر گھر میں مشک کی خوشبو آنے لگی۔ حضور علیہ السلام کی برکت سے مشک کی خوشبو آنے لگی، اور جن بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا ان کے تھنوں میں دودھ آنے لگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں خوب خیر و برکت شروع ہو گئی۔ لوگ پوچھنے لگے خیر و برکت کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی کہ جب سے اس بچے کو گود میں لیا ہے، جب سے اس بچے کو تربیت کی خاطر لیا ہے، تب سے برکت آنے لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ سوہا کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے آپ کو یتیم پایا اور آپ کو جمع دیا، آپ کو پناہ دی۔ حقیقت میں حضور علیہ السلام کو اس طرح یتیم رکھنے کی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ جب حضور کی والدہ کے بطن مبارک میں آپ کے پیٹ میں تھے تو اسی وقت والد کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام 6 سال کی عمر کو آئے، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ جیسے 8 سال کی عمر آئے، حضرت دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی جوانی کی عمر کو پہنچے، چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس لیے حضور کو کہتے ہیں در یتیم۔ آپ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، بڑھنے لگے تو آپ کسی کا سہارے کے محتاج ہی نہیں بنے، آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑی۔ وہ ایک سب سے بڑا پیغام اس لیے ہے کیوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اگر سہارے کے ساتھ زندگی گزار دیتے تو آگے چلنے والے لوگ یہ کہتے سہاروں والی زندگی گزار کر اللہ کے سہارے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک اللہ کے سہارے کی بات کر رہے ہیں، کئی سہاروں میں آپ نے خود زندگی گزاری۔ اس لیے اللہ نے کسی کے سہارے کا محتاج ہی نہیں بنایا حضور کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یتیم تھے، ہم نے تم کو نجات دی، ہم نے تم کو پناہ دی۔ تم غربت کے گدھے میں پیدا ہوئے، تم کو ہم نے مکے کا فاتح بنایا۔ تم غربت گدھے میں پیدا ہوئے، تم کو ہم نے مکے کا فاتح بنا دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں عرض کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قبیلہ بنو سعد میں تھے، ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنی بیٹی شیمہ سے کہا کہ تم بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے، بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے جاؤ۔ بکریاں کثیر تعداد میں تھیں، تو بیٹی نے کہا کہ میں اکیلی کیسے جا سکتی ہوں، کسی کو ساتھ میں آپ کر کے بھیج دو تاکہ میں زیادہ بکری کو چرا سکوں، ان کی دیکھ ریکھ کر سکوں۔ تو حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ آپ کے والد تو بزرگوار ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے، میں بھی خود بوڑھی ہو چکی ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی۔ تو حضرت شیمہ یعنی جو
حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو گود کا بچہ ہے اگر مجھے ان میرے ساتھ میں بھیج دو تو میں اس کی بھی حفاظت کروں گی، میں بکریوں کی بھی حفاظت کروں گی۔ تو حضرت حلیمہ نے پوچھا کہ ذرا کھل کے بتاؤ، مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جو لڑکی پوری بکریوں کو نہیں سنبھال سکتی وہ دودھ پیتے بچے کو بھی سنبھالے اور بکریوں کو بھی سنبھالے۔ تو حضرت شیمہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی، انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے بچے کو مانگ رہی ہوں، جب میں گود میں بٹھا کے بکریوں کو چرانے کی کوشش کروں گی تو بادل کے سائے میرے سر کے اوپر آ جاتے ہیں، اور عرب کی دھوپ، بادل کے سائے میرے سر کے اوپر آ جاتے ہیں، میں جہاں جہاں جاتی ہوں بچے لے کر وہاں چھاؤں آ جاتی ہے۔ دوسری بات، مسافروں میں جو بہت سارے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر بڑی میاں محبت کرتے ہیں، ان کو بوس و کنار کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب بکریاں چر کر واپس آ جاتی ہیں تو میرا ارد گرد گھوم جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، حضور کا دیدار کرتی ہیں۔ میں اس لیے بچے کو مانگ رہی ہوں۔ حضور کا تو بڑا حسن و جمال ہے، کوئی منظر اچھا نہیں لگتا، اب تو دل کہیں نہیں لگتا۔ چاند کو بھی بہت غور سے دیکھ لیا، چاند کو بھی بہت غور سے دیکھ لیا، چاند بھی حضور سے کوئی حسین نہیں لگتا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَبْيَضُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور علیہ السلام کی شان میں اشعار بیان کیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سا بہترین حسین و جمیل کوئی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت کسی عورت نے اپنے بچے کو نہیں جنا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، حضور ہر عیب سے پاک و صاف ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا اللہ نے حضور کو پوچھ کر ان کو خوبصورت بنایا۔ اتنا بہترین حسن و جمال، اتنی خوبصورتی۔ جب 3 یا 4 سال کے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ نے ارادہ فرمایا کوئی انوکھا واقعہ تو پیش نہ آ جائے، اس لیے بچے کو لے کر ان کے ماں کے سپرد کر دو۔ لے کر قبیلہ بنو سعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہ کے پاس دے دیا۔ میں نے خطبے کے بعد ایک آیت پڑھی، میں آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے سورہ زحا کے اندر فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے آپ کو نجات بھی دی۔ اس کو سمجھنے کے لیے سورہ انفال کی وہ آیت وَاذْكُرْ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو اس وقت کو، صحابہ سے اللہ نے خطاب فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب تم زمین میں بہت تھوڑے تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ لوگ کہیں تم کو اچک نہ لیں، کہیں تم کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ فآواکم، اس وقت اللہ ہی نے تم کو پناہ دی۔ کسے؟ صحابہ کو، حضور کے ساتھ رہنے والے، حضور کو ماننے والے، حضور سے محبت کرنے والے صحابہ تو شروع اسلام میں بہت چند تھے۔ یہ اللہ اس وقت کو یاد کروا رہا ہے کہ تم بہت چھوٹے بھی تھے، کمزور بھی تھے اور تعداد کے اعتبار سے بہت کم تھے۔ اس وقت تم یاد کرو، اور تم ڈرتے تھے کہ کہیں کسی کنارے سے کوئی آ کر ہمیں اچک نہ لے، کہیں ہماری جان نہ لے لے، کہیں ہمیں مار نہ دے، کہیں ہمیں ہلاک نہ کر دے۔ اس وقت پناہ کس نے دی تھی؟ اللہ نے پناہ دی تھی۔ اس آیت کے اندر ایک اتنا بڑا پیغام ہے۔ لوگ اپنے آپ کو کمزور جو سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے والے، اپنے آپ کو غریب سمجھنے والے، اپنے آپ کو یتیم سمجھنے والے، دنیا بھر کے غریب، دنیا بھر کے یتیم، دنیا بھر کے کمزور، دنیا بھر کے مظلوموں کو یہ پیغام اللہ نے دیا کہ اگر تم پیغمبر کی پیروی کرو گے، اگر تم پیغمبر کے طریقوں پر چلو گے تو اللہ ہی کا دست رحمت تمہارے سروں پر ہوگا، اللہ ہی کے رحمت کا تاج تمہارے سروں پر ہوگا اگر تم پیغمبر کی پیروی کرو گے۔ اسی لیے کسی یتیم کو اپنی یتیمی پر دکھ نہیں کرنا چاہیے، کسی غریب کو اپنی غریبی پر دکھ نہیں کرنا چاہیے۔ غریب بنانے والا بھی اللہ، مالدار بنانے والا بھی اللہ، مرد بچہ دینے والا بھی اللہ، بیک و ذات والی بچی کو دینے والا بھی اللہ۔ اس لیے اپنے بے اولاد ہونے کو، اپنے غریب ہونے کو، اپنے یتیم ہونے کو، اپنے مظلوم ہونے کو غم نہ کرو، فکر نہ کرو۔ تمہارے شہنشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم ہی پیدا ہوئے تھے۔
اللہ نے ان کو بھی یاد دلایا تم بھی یتیم پیدا ہوئے تھے، تمہیں پناہ کس نے دی؟ اللہ ہی نے دی۔ اگر اس امت کا کوئی یتیم ہے تو اسے پیغمبر کی پیروی کرنا چاہیے، اسے بھی اللہ ہی پناہ دے گا۔ اس غریب کی جھولی میں بھی اللہ ہی ضرورتوں کو بھرے گا اور ان ضرورتوں کو پورا بھی اللہ ہی کرے گا۔ اس لیے اپنے غریب ہونے کو، تھوڑے سے پیسے کم ہیں، تھوڑی سی تکلیف ہے تو اس پر غم زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں، بڑوں کا کہنا ہے، حدیث پاک میں آتا، مالدار 500 سال بعد میں جنت میں جائے گا، غریب پہلے چلا جائے گا۔ لیکن کب جائے گا؟ جب وہ پیغمبر کی پیروی کرے گا، چپ چپ کے نہیں جائے گا، خامخواہ نہیں چلا جائے گا۔ پیغمبر کی اگر پیروی کیا ہے، سنتوں کی والی زندگی گزاری ہے، اللہ کے احکام پر زندگی گزاری ہے، 500 سال پہلے وہ جنت میں جائے گا۔ اور ایک دن قیامت کا اور آخرت کے منظر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے اپنی کمائی پو، اپنے گھر پو، اپنی گاڑی پو، اپنے کپڑیاں پو ہرگز غمزدہ نہیں ہونا۔ کپڑے پہنانے والا بھی اللہ، کھانا کھلانے والا بھی اللہ، درد کو سمجھنے والا، ان درد کو دور کرنے والا بھی اللہ، ضرورتوں کو دینے والا بھی اللہ، ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی اللہ۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ روشن چہرے والے نبی خدا، یتیموں کے والی، غریبوں کے مولا۔ غریبوں کو، یتیموں کو، مظلوموں کو، کمزوروں کو اللہ نے ایک پیغام دیا ہے، تم اگر پیغمبر کی پیروی کرو گے تو تمہاری کامیابی ہے، 100% کامیابی ہے اگر پیغمبر کی پیروی کرو گے، پیغمبر کے طریقوں پر چلو گے 100% کامیابی۔ اگر ذرا برابر بھی راستے سے ہٹ جائیں گے، پیغمبر کی پیروی نہیں کریں گے یا کرنا نہیں چاہیں گے، 100% کامیابی نہیں ہے۔ ذرا منہ بھی تو دکھانا نہ جاکو اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول میں آپ کا امتی ہوں، اس کے برابر بھی پرچے بھر کو رہنانا، اس کے برابر بھی تو پرچے بھرے ہوئے پانے چاہیے۔ ہمارے طریقے، ہمارا لباس کا طریقہ، ہمارے سر کی کٹنگ کا طریقہ، ہمارے چہرے، ہمارے کپڑے، ہمارے چلنے پھرنے کا طریقہ، ہماری بات چیت کا طریقہ آج کس کا ہے؟ کیا اب یہی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق والا ہے یا کسی اور کا ہے؟ محبت نبی سے ہے، عشق نبی سے ہے، نبی کی شفاعت چاہیے، نبی کی دعاؤں میں حصہ چاہیے، لیکن طریقے نبی کے طریقوں سے محبت نہیں ہے۔ امتی کئی کو بولے حضور، کیوں بولے امتی؟ میرا امتی کیوں بولے؟ میرا امتی کیوں بولے؟ اس لیے کہ ان کو نبی کی پیروی کرنا ہے، نبی کے طریقوں پر چلنا ہے۔ کیا کسی کو ٹوپی ڈالنے پہ روک ہے؟ کیا کسی کو امامہ باندھنے پہ زبردستی ہے؟ کیا کسی کو سنت والا لباس پہننے میں روک ہے؟ کیا کسی کو داڑھی چھوڑنے میں روک ہے؟ کیا کسی کو مسواک کرنے میں روک ہے؟ ہمارے جیب میں پیسوں کے لیے جگہ ہے، ہمارے جیب میں پین کے لیے جگہ ہے، ہمارے جیب میں موبائل کے لیے جگہ ہے، لیکن ایک مسواک کے لیے جگہ نہیں ہے۔ سنتوں سے اتنی محبت ہونا، اور وہ محبت ثابت بھی ہوتی ہے عمل کرنے سے۔ جتنا سنتوں پہ عمل کریں گے اتنا عملی زندگی میں سنتیں زندہ ہوں گی، اور جب یہ سنتیں ہماری زندگی میں زندہ ہوں گی کامیابی کے راستے ملیں گے۔ اور سنت پر عمل کرنے کے لیے پیسہ نہیں لگتا، بس عمل لگتا ہے، عمل کرنا چاہیے۔ اور یہی بات اللہ نے سمجھائی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یعنی اللہ کے رسول کی پیروی کرو۔ حضور نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یقیناً اگر میرے بتائے ہوئے راستوں پر چلو گے تو تمہیں اللہ بھی ملے گا، رسول بھی ملے گا۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم میرے راستوں پر چلو گے تو تم سے اللہ بھی محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تم میرے راستے پر چلو۔
ایک ایک سنت کو جان جان کر عمل کرنے کی کوشش کرو، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرو، ایک ایک سنت پر چلنے کی کوشش کرو۔ داڑھی رکھے ہیں اسے عار نہ سمجھو، یہ میرے نبی کی محبت ہے، اسے عار نہ سمجھو۔ داڑھی رکھے ہیں اسے کمزوری نہ سمجھو، اسے کم نہ سمجھو، یہ میرے نبی نے رکھی اس لیے میں نے بھی رکھی ہے۔ یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے، شرم کی بات نہیں ہے۔ میرے نبی کی بھی داڑھی تھی اس لیے میں نے بھی داڑھی چھوڑی ہے۔ میرے نبی کا ایسا لباس تھا اس لیے میں نے بھی ایسا لباس پہنا ہے۔ اپنے آپ کو فخر محسوس کرو، پراؤڈ فیل کرو کہ میں نبی کے طریقے پر ہوں، کسی اور کے طریقے پر نہیں ہوں۔ یہود و نصارہ کے طریقے پر اللہ نے نہیں رکھا ہے، اللہ نے مجھے میرے نبی کے طریقے پر رکھا ہے۔ اس بات پر تم کو فخر کرنا چاہیے، اور یہی طریقہ تمہیں جنت میں لے کے جائے گا، یہی طریقہ تمہیں حوض کوثر پلائے گا، یہی طریقہ تمہیں نبی کی شفاعت اور سفارش کو نصیب کرے گا، اور یہ طریقہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جو لوگ جس طریقے سے حضور سے محبت کو جتلاتے ہیں، اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، ماشاءاللہ اس کی تو داد دینی چاہیے، لیکن نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے نا، نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تم نماز پڑھو، تم نماز پڑھو، نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ تم نبی کا نام لینے والے، نبی کی جماعت میں شامل ہونے والے، نبی کی امت میں تمہارا شمار ہے، اگر تم اور میں نماز نہیں پڑھیں گے تو کون نماز پڑھے گا؟ کون نماز کو قائم کرے گا؟ کون نماز کو قائم کرے گا؟ فجر کی نماز کے وقت میں پوری مسجدیں خالی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ایک ہی ہے، نہ تو ایمان مضبوط ہے نہ ہی نبی سے محبت ہے، ایک ہی مطلب ہے اس کا، اور مطلب اس کا صاف ہے، واضح ہے۔ ہم لوگوں کو افسوس کے اس قدر مقام میں ڈوبنا چاہیے کہ ہم لوگ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے ہم سے، جو ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے اس کا۔ ہم لوگ احساس ہی نہیں کرنا چاہ رہے، اس غلطی کی تلافی ہی نہیں کرنا چاہ رہے۔ بینک کے پیپرز میں، پراپرٹیز کے پیپرز میں، پاسپورٹ میں، ویزا میں تھوڑا سا نام گڑبڑ ہو گیا تو کتنی پریشانی اٹھاتے ہیں ہم لوگ۔ اس آفس کو جاتے ہیں، اس دفتر کو جاتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں، فلاں کو فون کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا تھوڑا کریکشن کروا دو، تھوڑا برابر کروا دو نام، کیونکہ نام برابر نہیں ہے۔ جب نام برابر نہیں ہے تو کام برابر نہیں ہوتا ہے۔ جب ہماری پہلی چیز جو نماز ہے وہ نماز ہی برابر نہیں تو پھر اور کیا برابر ہو سکتا ہے؟ آدمی اچھا سا گھر بناتا ہے، وہ اس لیے بناتا ہے تاکہ اسے آرام و سکون والی زندگی میسر ہو۔ کیوں بناتا ہے بھائی گھر؟ اچھی اینٹیں ڈالتا ہے، اچھا سا پلاسٹنگ کرواتا ہے، اچھی سی دیواریں بناتا ہے، اچھا سا اوپر سے سیلنگ کرواتا ہے، اچھی سی فین لگاتا ہے، اچھی سی لائٹ لگاتا ہے، ہو سکے تو اس کی طاقت میں تو وہ اے سی فٹ کرواتا ہے۔ وہ کیوں کرواتا ہے؟ وہ اس لیے کرواتا ہے تاکہ وہ 10 منٹ 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ جب اپنے گھر میں جا کر آرام سے اپنی بیوی کے سامنے بیٹھے، اپنے بچوں کے سامنے بیٹھے، تو کم سے کم تھوڑی سی راحت اسے ملے، ہے نا بھائی؟ ایسا ہی ہے نا؟ خبر میں بھی ایسے نیند سونا چاہنا ہے نہیں چاہنا؟ خبر کے اندھیرے گڑھے میں بہت اندھیرا ہوتا ہے، اتنا اندھیرا کہ جہاں نہ آپ کی بیٹری کام آتی ہے، نہ آپ کا ٹارچ، نہ آپ کا چراغ کام آتا ہے، نہ سورج کی روشنی وہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اللہ نے جس سورج کو پیدا فرمایا اس کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ بڑے بڑے اندھیروں میں بھی کچھ نہ کچھ اجالے نظر آ جاتے ہیں، لیکن خبر تنہائی کا ایک ایسا گڑھا ہے جہاں پر سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی۔ 6-3 کی فاصلے میں، بس 6 اور 3 نیچے سے کتنا بھائی؟ ایک 5-6 ہوگا یا 10 ہوگا، 10 گز 5 گز کے اندر سورج کی روشنی نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ اب ایسے تنہائی کے گڑھے میں نہ کوئی دوست ہمارے ساتھ آرام کر رہا ہے، نہ بیوی کو تک وہاں پر سونے کی اجازت ہے، نہ ماں کو وہاں پر بازو میں کم سے کم اسے امید دے لینے کی اجازت ہے، نہ باپ کو سونے کی اجازت ہے۔
اکیلے تنے تنہا اس خبر کے گڑھے میں سونا ہے، وہاں پر روشنی کیسے لے کے آؤ گے؟ وہاں پر راحت کیسے لے کے آؤ گے؟ وہاں پر ہوا کیسے چلاؤ گے؟ یہ تو کم سے کم سوچو نا بھائی۔ اتنا کم سے کم اگر دل کے اندر اتر گئی نا بات، تو ضرور آپ کی نماز نہیں چھوٹے گی۔ اگر اتنی بات سی بھی اگر اتر گئی نا، گھر والی اگر مثال آپ لے لیں، خبر والی مثال کو جمع کر دے گے، ہمارا کمرہ کتنا پیارا ہے، ہمارا بستر کتنا نرم ہے، اور بستر کے اوپر چلنے والی فین کتنی تیزی سے چل رہی ہے، اور ہمارا کولر کتنا اچھا کام کر رہا ہے، اور ہماری کمبل، ہماری رضائی کتنی نرم ہے، کتنی مضبوط ہے، اسے اوڑھ کر سوتے سوتے نیند کرنے کتنا مزہ آ رہا ہے۔ اس سے بھی زیادہ مزہ آئے گا اگر تم نماز پڑھ لو گے تو۔ خبر کے اندھیری رات میں تمہیں اجالے ملیں گے، تمہاری کروٹیں صحیح ہو جائیں گی، خبر کے فرشتے تمہیں ماریں گے نہیں، کیونکہ تم نمازی تھے، تم اس سرزمین میں چلتے پھرتے نمازی تھے، اس سرزمین میں چلتے پھرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والے تھے، اس لیے فرشتوں کے ڈنڈے بھی تمہیں نہیں پڑیں گے۔ اگر وہاں کی تنہائیوں میں تمہیں اگر اجالوں کی ضرورت ہے، راحت والی نیند کی ضرورت ہے، سکون اور چین والی زندگی کی ضرورت ہے، تو یقیناً تمہاری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، ایک وقت کی نماز کی۔ جمعہ پڑھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کوئی نہیں کر سکتا، صرف جمعہ پڑھ کر نہیں کر سکتا، ایک وقت دو وقت کی نماز پڑھ کر نہیں کر سکتا، 5 وقت اللہ نے فرض کیے، 5 وقت تم کو پڑھنا ہی ہے۔ اور اسی نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تم نمازی بن جاؤ۔ ایک صحابیہ ہے، ای العمل افضل، یا رسول اللہ اسلام میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، صرف نماز نہیں فرمایا، نماز وقت پر پڑھو، یہ افضل عمل فرمایا، صرف نماز نہیں فرمایا۔ اگر صرف نماز فرماتے تو امام کے پیچھے کوئی نماز ہی نہ پڑھتا، جماعت والی کوئی نماز ہی قائم نہ کرتا اگر نماز فرماتے تو۔ حضور نے فرمایا وقت پر نماز پڑھو، وقت پر تمہاری قریبی مسجد کو چلے جاؤ، اسے آباد کرو، وقت پر تم نماز پڑھو گے تمہارے نکاح وقت پر ہوں گے، وقت پر تم نماز پڑھو گے تمہارے گھر کے کام و کاج وقت پر ہو جائیں گے، تم وقت پر نماز پڑھو گے تمہاری بیٹی کی ڈولی وقت پر اٹھ جائے گی، تم وقت پر نماز پڑھو گے تمہاری دکان میں وقت پر گراہک آئیں گے، تمہیں خوب خیر و برکت حاصل ہوگی، تم وقت پر نماز پڑھو گے تمہارے دنیا کی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ وقت پر ختم ہو جائیں گے۔ تم وقت پر نماز تو پڑھو، نماز پڑھو پیسہ نہیں لگتا، نماز پڑھو ڈپازٹ نہیں لگتی، نماز پڑھو کوئی محنت نہیں لگتی، نماز پڑھو کوئی مزدوری کرنا نہیں پڑتا، نماز پر آ جاؤ تم۔ اتنی بڑی اہمیت، اسی لیے حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک اگر تم چاہتے ہو، ایک امتی ہونے کے خاطر تم چاہتے ہو تو تم نمازی بن جاؤ۔ غشی کی حالت ہے حضور کو، نماز نہیں چھوڑے، بیماری کی حالت ہے نماز نہیں چھوڑے، سر میں درد ہے نماز نہیں چھوڑے، بخار ہے نماز نہیں چھوڑے۔ اور ہم لوگوں کی زندگی پہ افسوس ہے کہ ہمیں بستر بہت اچھے لگ رہے ہیں، بستر اچھے لگ رہے ہیں، کمرہ اچھا لگ رہا ہے، بچوں کا رونا دھونا اچھا لگ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بہانے پہ ہم لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ نماز کی کتنی بڑی اہمیت آپ سمجھنے کی کوشش کریں، نماز ہی کا پہلا حساب ہوگا قیامت کے دن، میدان محشر میں نماز ہی کا حساب ہوگا۔ اگر فجر چھوڑنے والا ہے، ظہر چھوڑنے والا ہے، ایک نماز کے چھوڑنے پر دوسری نماز طرف فرشتہ مارے گا، ایک فرشتہ نماز، بے نمازی کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے، وہ جتنی نمازیں چھوڑے گا اتنی نمازوں تک وہ مارتا رہے گا، وہ پیٹتا رہے گا، وہ ڈنڈے مارے گا اور دنیا میں واپس آنے کی کوئی جگہ نہیں۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہم کہیں گے اللہ ہم نے سن لیا، ہم نے تیرے اس وحشتناک منظر کو دیکھ لیا، یا اللہ فرشتوں کے ڈنڈوں کو بھی دیکھ لیا، یا اللہ پڑتی مار پر ہونے والی تکلیف کو بھی دیکھ لیا، اور ہم نے سن لیا تیری آوازوں کو، تیری فرشتوں کے ڈنڈوں کو، اب واپس ہمیں دنیا میں پہنچا دے، نعمل صالحا، تاکہ ہم اچھے اعمال کر کے آ جائیں۔
یا اللہ واپس پہنچا دے تاکہ ہم پھر سے نماز پڑھ کے آ جائیں. یا اللہ واپس پہنچا دے تاکہ پھر سے ہم دھوکے بازی سے بچ کر آ جائیں. یا اللہ واپس پہنچا دے تاکہ ہم جھوٹ بولنے سے بچ جائیں. یا اللہ واپس پہنچا دے تاکہ سچے پکے امتی بن کے آ جائیں. نعمل صالحا انا موقنون، ہمیں یقین ہو چکا ہے تیری اس قدرت کا. بات کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے، ابھی اس جمعہ سے ارادہ کریں زندگی میں ہماری ایک نماز بھی نہیں چھوٹنی چاہیے. اسی کو فرمایا حضور نے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بنو سعد قبیلے سے لے کر حضرت بی بی آمینہ کے گود میں لا کر رکھ دیا. حضرت بی بی آمینہ حضور کی 6 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں. 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب انتقال کر گئے. جب جوانی پر پہنچے تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی انتقال کر گئے. اللہ نے اپنے نبی کو کسی کا محتاج نہیں بنایا، اور آپ بھی اپنے آپ کو کسی کا محتاج مت بنانا. اللہ کے بعد جس ہستی کا درجہ ہے اللہ نے اس کو کسی کا محتاج نہیں بنایا. آپ اور میں حضور کے امتی ہیں، ہم بھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. اللہ جیسا رکھا ہے، جتنے میں رکھا ہے، جیسے رکھنا چاہتا ہے اسی پر ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اور اسی پر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم راضی ہیں. اللہ تو جیسے رکھا ہے الحمدللہ. بس ہمارا کام ہے کہ اللہ نے جیسا ہمیں حکم دیا ہے اس طریقے سے ہم اللہ کے بن جائیں. سجدہ کیوں رکھا ہے نماز میں اللہ نے؟ وہ اس لیے رکھا ہے جب ایک انسان اپنے آپ کو اشرف کہتا ہے، وہ سجدے میں جاتا ہے تو پھر اللہ ہی کے لیے جاتا ہے، اللہ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. خیر قبیلہ بنو سعد سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی آمینہ کے گود میں رکھا. اس کے بعد ماں کا بھی انتقال ہوا، اس کے بعد چچا، اس کے بعد عبد المطلب حضرت ان کے دادا کا بھی انتقال ہوا، اس کے بعد حضور کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا. آپ جوانی کی عمر کو پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکے کو فتح کرنے کی دولت عطا فرمائی. مکہ فتح ہوا. مکہ فتح ہونے کے بعد ایک جنگ واقع ہوئی، اسے کہتے ہیں غزوہ حنین. اس کا 10ویں پارے میں ذکر بھی موجود ہے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں. اس غزوے کے اندر 12,000 بکریاں نصیب ہوئی، 6,000 قیدی نصیب ہوئے. ان 6,000 قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کھلانے والی حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی بھی موجود تھی، جن کا نام شیمہ تھا، جو پہلے میں نے ذکر کیا. وہ بڑی ہو چکی تھی. وہ قیدیوں میں شامل ہو کر آئی. صحابہ سے عرض گزار ہونے لگی، میں حضور کی بہن ہوں، مجھے حضور کے پاس لے کے جاؤ. صحابہ جا کر حضور سے عرض کریں گے اللہ کے رسول، ان حنین کی قیدیوں میں ایک عورت بھی ہے جو عمر میں بڑی لگتی ہے اور اپنے آپ سے کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے. حضور حیران ہو گئے. بی بی آمینہ اور عبداللہ ان دونوں سے ایک ہی اولاد ہے، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی بہن کہاں سے آ گئی؟ خیر ان کو لایا گیا. پوچھا کہ تم میری کیسی بہن ہو؟ تو انہوں نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کرو اس وقت کو جب آپ چھوٹے سے تھے، دودھ پینے کی حالت میں تھے، میں تم کو اٹھا کر کھلاتی تھی، لے کر جاتی تھی بکریوں کو چرانے کے لیے، وہاں سے لانے کے لیے. تو میں وہی بہن ہوں، میرا نام ہے شیمہ، میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں. جیسے ہی پتہ چلا تو حضور نے اپنی نبوت کی چادر اٹھا کر نیچے بچھا دیا کہ بہن آئی ہے، بہن بیٹھے چادر پر. عزت، بہن کو عزت دیا. دودھ پیتی شیرخوار بہن کو عزت دیا. سگی بہن کو نہیں، شیرخوار بہن کو عزت دیا. آج سوچیں بہنوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، کیسا معاملہ کر رہی معلوم. توبہ توبہ استغفر اللہ، 1000 نہیں 1,00,000 مرتبہ استغفار پڑھیں تب بھی کم ہے. آج ہمیں اپنے سگے بہنوں کے ساتھ، وہ بہن جس باپ سے ہم پیدا ہوئے اسی باپ سے وہ بہن بھی پیدا ہوئی تھی، اس کے ساتھ آج ہم کیا معاملہ کر رہے ہیں، ذرا سوچنے کی کوشش کریں. حضرت شیمہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرخوار بہن ہے، جن سے حضور دودھ پیا، ان سے اس نے بھی دودھ پیا تھا. خیر چادر ڈال کر بٹھا دیا اور پوچھا کہ شیمہ تم اگر میرے ساتھ رہو گی تو میں تمہارا کفیل بنوں گا.
تمہیں زندگی گزارنے کے تمام سہولیات کو مہیا کروں گا۔ اگر تم جانا چاہتی ہو تو تمہیں کوئی قید نہیں کرنا چاہتا، تم آزاد ہو، تم اپنے قبیلے میں جا سکتے ہو۔ جاتے وقت ڈھیر ساری سووں کی بکریاں حضور علیہ السلام نے شیمہ کے ہاتھ کی، اور بہت سارے غلام بھی دیے ان کے حق میں، اور 2-3 صحابہ سے عرض کیا کہ تم جا کر شیمہ کو ان کے گھر چھوڑ کے آؤ، ان کے قبیلہ چھوڑ کے آؤ۔ حضرت شیمہ اٹھی، چل نہیں پا رہی تھی، جا نہیں پا رہے تھے۔ حضور نے پوچھا تم تو آزاد ہی ہو گئی، تمہارے حق میں بہت ساری بکریاں بھی آ گئی اور تمہیں غلام بھی مل گئے، تم جانا کیوں نہیں چاہتی؟ حضرت شیمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا درجہ دیا، آپ اتنے رحیم و کریم ہیں کہ آپ اگر میں اکیلی چلے جاؤں میں اپنے قبیلے، لوگ مجھے تانا دیں گے تو اکیلی آزاد ہو کے آ گئی، ساتھ میں رہنے والے کہاں چلے گئے؟ میری خواہش ہے کہ میرے ساتھ جتنے لوگ قید ہیں سب کو آپ آزاد کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے بہن کی ایک ہی بات پر آزاد کر دیا، قید شدہ غلاموں کو آزاد کر دیا اور ساتھ میں قبیلے کے ساتھ میں بھیج دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پراپرٹی تقسیم ہو رہے چرینگا، کیا کی وراثت کے حصے والد صاحب لکھے تھے چرینگا، بہن کیا کی اڑی دو اڑی پوچھی رہینگا، فرق نہیں پڑتا دینے میں، کیا بھی فرق نہیں پڑتا، دل بڑا ہونا چاہیے، دے دو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تمہیں دے دے گا۔ شیر خان بہن دودھ پیتی بہن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے غلاموں کو آزاد کر کے بھیج دیا، جاؤ تم آج سے آزاد ہو، میری بہن کی ایک زبان کافی ہے۔ اتنی اڑی جگہ کو، ایک اڑی جگہ کو ہمیں سالہ لڑ رہی، کیا فائدہ نہیں، کیا بھی فائدہ نہیں۔ سر کے بال اجلے ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، جبڑوں کے داڑھ اور دان جھڑ گئے، نہ خود چبا سکتے ہیں، نہ خود کھا سکتے ہیں، نہ خود ہاضمہ کر سکتے، پھر بھی بہنوں سے کدورت، حسد، بغض، عداوت، اس کے حصے میں ذرا زیادہ آگاہ رہیں گا، دے ڈالو، کیا بھی ہوتا ہے، دے ڈالو۔ ہمارے انتقال کے بعد وہ بھی تو مغفرت کی دعا کرے، وہ بھی تو اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یا اللہ میرے بڑے بھائی کی مغفرت فرما، میرے چھوٹے بھائی کی مغفرت فرما، یا اللہ میرے سگے بھائیوں کی مغفرت فرما، چچیروں کی مغفرت فرما، خیلروں کی مغفرت فرما، پھپھیروں کی مغفرت فرما۔ کیا دعا کا حصہ نہیں چاہیے؟ ایک بہن اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے، کیا اللہ نہیں سنے گا؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، تمہیں وہ رحم کرے گا جو آسمانوں کا بھی خدا ہے۔ تم زمین پر رحم کرو، رحم کا معاملہ کرو، آسمان سے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ بھی تمہیں رحم کرے گا۔ یہ تمام سیرت کے واقعات، یہ تمام سیرت کے پہلو آپ کی زندگی کے لیے، میری زندگی کے لیے، عملی نمونے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے کافی ہیں۔ انشاءاللہ یہاں تک تو یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد بھی سیرت کا ہی بیان ہوگا۔ اگلی جمعہ میں بھی آپ آئیں، ہمیں خوشی ہوگی، آپ کی جمعہ کی نماز بھی ہو جائے گی، آپ کے لیے سیرت کے واقعات بھی، سیرت کا مطالعہ بھی آپ کے لیے سامنے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے آپ ان باتوں پر عمل کریں گے اور کچھ نہ کچھ اپنے بہنوں کے حصوں میں جو کمی کوتاہیاں ہو چکی ہیں اس کو پورا کرنے کی آپ کوشش کریں گے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے اس سے آپ اپنی آخرت کو تیار کرنے کی، اپنے خبر کی پہلی منزل کو پار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔